اوکے جی، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ عربک لینگویج کورس انشاءاللہ آج سے شروع ہے اور 21 مارچ 2022 تک انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین نے اگر چاہا اور ہمیں ہمت توفیق دی تو یہ کنٹینیو رہے گا۔ اہلاً وسہلاً ومرحبا بطلابنا الکرام۔ قال عمر رضی اللہ عنہ تعلموا العربیہ فإنها تثبت العقل وتزید فی المروءہ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ عربی سیکھیے، یہ عقل کو بہت ہی مضبوط کرتی ہے اور انسان کی جو مروءت ہے اس میں اضافہ کرتی ہے۔ کورس فیسیلیٹیٹر میں محمد حارث، تقریباً 2010 سے ٹیچنگ فیلڈ میں ہوں اور جامعہ ابی بکر الاسلامیہ سے 2012 میں گریجویٹ ہوا اور اس کے بعد 2015 انرول ہوا ماسٹرز ان عربک کراچی یونیورسٹی اور 2016 دسمبر میں پاس آؤٹ ہوا۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین نے کرم کیا اور میری پہلی پوزیشن تھی گولڈ میڈل اللہ رب العالمین نے عطا کیا۔ اوکے، فرسٹ آف آل زوم ایٹیکیٹ فار اسٹوڈنٹس، یہ یعنی ظاہر سی بات ٹو انشور اے سکسیزفل زوم کلاس روم میٹنگ اینڈ انگیج ان پروڈکٹیو لرننگ انوائرمنٹ، پلیز کیپ دا فالوئنگ ڈوز اینڈ ڈونٹس ان مائنڈ۔ تو یہ ضروری تھا اس لیے تاکہ ایک ہی دفعہ کا ریمائنڈر ہو جائے اور پھر ہماری لرننگ مزید انشاءاللہ العزیز سے پروڈکٹیو ہوگی۔ فرسٹ آف آل فائنڈ اے کلین کوائٹ اسپیس اینڈ ڈریس اپروپریٹلی۔ ویسے تو یہاں ہم کیمراز کو آن کوشش کریں گے کہ نہ کریں، ظاہر سی بات ہے یہ ایک مکس کلاس ہے جس میں ہماری مائیں بہنیں بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، تو کیمرہ تو ہم نہیں کریں گے، لیکن یہ ہے کہ اس شور نہ ہو اس جگہ پہ۔ لیٹ آل ہاؤس ہولڈ ممبرز نو وین اینڈ ویئر یو ول بی ان کلاس اینڈ آسک دیم ناٹ ٹو ڈسٹرب یو۔ یہ بہت مینڈیٹری ہے تاکہ ہماری لرننگ ڈسٹرب نہ ہو۔ میک شیور یور فل نیم شوز اپ اپروپریٹلی۔ الحمدللہ سب نے، کیونکہ یہ ایڈلٹ کلاس ہے تو الحمدللہ ایسی یہ صرف ایک ریمائنڈر کے طور پہ ہے۔ بی اویئر آف یور بیک گراؤنڈ لائٹنگ اینڈ نوائز۔ یہاں پہ نوائز زیادہ ہے کہ کوشش کریں کہ میوٹ رہیں انٹل کہ اگر آپ کو کہا جائے میوٹ انٹل یو آر ریکوائرڈ ٹو ٹاک۔ یوز دا زوم فنکشنز ٹو کمیونیکیٹ اف نیڈیڈ، چیٹ، ریز یور ہینڈ، آنسر یس اور نو ایٹسٹرا۔ ٹرن آف اور سائلنس سیل فون اینڈ کلوز ادر ونڈوز آن یور کمپیوٹر۔ یہ ڈسٹربنس سے بچنے کے لیے بیسیکلی ساری چیزیں ہیں۔ بی آن ٹائم ٹو کلاس۔ الحمدللہ ہمارے 5 پارٹیسپینٹس الحمدللہ ٹائم پہ ہیں، ایک دو نے ظاہر سی بات ہے ریکویسٹ کی تھی کہ ہم تھوڑا سا دیر سے آئیں گے، تو ٹائم ایشو ہے۔ ایک ہمارے بھائی شاید ہمیں قطر سے جوائن کریں گے تو ان کا شاید ٹائم کا ایشو ہے۔ پے اٹینشن، مینٹین آئی کانٹیکٹ with the speaker on the screen. And the last one is be prepared to take notes on your computer or in a designated notebook. میں نے ریکویسٹ کی تھی ویلکم نوٹ میں بھی کہ ضرور اپنے ساتھ ایک نوٹ بک رکھیے گا تاکہ اگر کوئی ایسا پوائنٹ ہو جس کو آپ کو لگے کہ یہ ظاہر سی بات ہے اس کو قید کر لوں یا اس کو یاد رکھنے کے لیے لکھ لوں تو آپ لکھ سکیں۔ Now the don'ts، کہ اچھا ایسا نہیں کہ چلتے پھرتے اس سے ہوتا ہے کہ نوائز ہوتی ہے۔ ہاں اگر آپ کا مائک میوٹ ہے دین آپ چل بھی سکتے ہیں، کوئی ایسی کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ یوز دا چیٹ فار سائڈ کنورزیشن ود کلاس میٹس۔ ایسا مت کریے گا کہ اصل میں یہ رولز پھر کہوں گا ماشاءاللہ سب بڑے ہیں، میں صرف ایک یاد دہانی کے لیے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ کچھ لوگ سمجھیں کہ یہ تو نہیں، الحمدللہ آپ سب سمجھدار ہیں، صرف ایک ریمائنڈر کے لیے۔ Sit in front of a window or bright light. This will make your face too dark to see. اچھا یہ وہی کیمرہ کے لیے ہے، اگر کیمرہ وہ ہم انشاءاللہ آن نہیں کریں گے۔
ٹھیک ہے. Don't have conversations with household members of camera. ٹھیک ہے. Don't allow household members to walk around behind you during the meeting. Don't engage in texting, social media, work from other classes or other distractions while in class. Okay جی. Now the course outline. یہ باقی ممبر سے کہتے ہیں کہ وہ اپنا مائک بند کر دیں, کچھ جگہ سے شور آ رہا ہے. جی جی میں نے میوٹ کیا. شکریہ. اوکے. کورس آؤٹ لائن ویسے ہم نے اس میں جو فلائر تھا اس میں بھی دی ہوئی تھی کہ بیسیکلی جو بلیک تھوڑا بولڈ ٹیکسٹ ہے وہ ہمارا مین ایک ٹاپکس ہوں گے, اور اسی کے پھر نیچے جو یہ پرپل کلر کے جو ڈیمانسٹریٹو پروناؤنز ہو گئے, کوسچن ٹولز, ہر ہائی لائٹڈ ٹیکسٹ کے نیچے 2 ہیں, تو انہی یونٹس کے نیچے ہم ان کو ڈسکس کر رہے ہوں گے انشاءاللہ العزیز. فرسٹ آف آل گریٹنگ اینڈ انٹروڈکشن, التحیۃ والتعارف. سیکنڈ ون اسماء الاشارہ, ادوات الاستفہام. پھر سیکنڈ یونٹ ہوگا الاسرہ, اس کے پھر نیچے معرفہ و نکرہ, حروف قمریہ و شمسیہ. پھر انشاءاللہ السکن, تھرڈ یونٹ, اور اس میں پھر ہم عربک سنگولر, ڈوئل اینڈ پلورل, مفرد, مثنیٰ اور جمع کو ڈسکس کریں گے. ضمائر و انواعها, پروناؤنز اینڈ اٹس ٹائپس. الحیات الیومیہ فورتھ یونٹ ہوگا, اس میں ہم کچھ فریزز ڈسکس کریں گے جس میں مرکب توصیفی ہے اور مرکب اضافی ہے, ایڈجیکٹیو اینڈ پوزیسیو فریزز. اور the last one unit is الطعام والشراب, فوڈ اینڈ ڈرنک. تو ہم اس کے اندر پھر انشاءاللہ فعل ماضی مضارع اور حروف الجر کو ڈسکس کریں گے. اچھا, کورس ڈیوریشن مینشن کہ 4 days a week, منڈے, ٹیوزڈے, وینسڈے اینڈ تھرسڈے. ٹوٹل ڈیز یہ بنتے ہیں ہمارے 10 جن سے 31 مارچ تک 48 days. تو انشاءاللہ 48 days کا ساتھ رہے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح طور پر جو ہماری نیت ہے کہ ہم اس کو سیکھ کے اللہ کے کلام کی زبان کو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی زبان کو, اور پھر موجودہ زمانے میں ایک ایسی زبان ہے جو بہت زیادہ بولی جانے والی ہے, اس کو سیکھ سکیں. تو اللہ اس کو ہمارے لیے پروڈکٹیو بنائے. ٹائمنگ ہماری انشاءاللہ ایچ کلاس کے 45 منٹس ہوں گے, اور ٹوٹل آورس بنتے ہیں 48 days میں 36 hours. تو یہ کوئی زیادہ گھنٹے نہیں ہیں, اگر ہم دیکھیں تو 1.5 دن بھی نہیں بنتا. بہرحال انشاءاللہ العزیز ہم اس میں کوشش کریں گے کہ ہم اپنے ٹارگٹس کو اچیو کر سکیں. اچھا, کورس بک جو ہے ہم انشاءاللہ جو بک یوز کریں گے وہ العربیۃ بین یدیک, سلسلۃ فی تعلیم اللغۃ العربیۃ لغیر الناطقین بہا. اس کا فرسٹ بک جو ہے الکتاب الاول, اس کا جزء اول ہے, اور اس میں ویسے ٹوٹل 8 یونٹس ہیں, لیکن ہم یہاں پہ 5 یونٹس انشاءاللہ کور کریں گے. اب آتے ہیں کہ ہمارا اس کورس کا اینڈ ان مائنڈ کیا ہونا چاہیے. یہ بک ہمیں مل سکتی ہے, ہم پرچیز جی کریں؟ جی جی نہیں, پرچیز نہیں, میں آپ کو اس کا PDF ورژن پرووائڈ کر دوں گا. تو انشاءاللہ. اوکے, تھینک یو سو مچ. جی 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 انشاءاللہ عزیز. اوکے. اچھا, کورس اینڈ ان مائنڈ جو ہے کہ جب ہم 48 days کے بعد, آج شروع کر رہے ہیں, 48 days کے بعد انشاءاللہ سرٹیفکیٹ آپ کو دیں گے, تب تک آپ نے سیکھنا کیا ہے؟ اسپوکن اسٹینڈرڈ عربک لینگویج. اچھا, یہ وہی ہوگی جو اس بک میں ہم پڑھیں گے, ٹھیک ہے. اور سیکنڈ ٹارگٹ ہے گرامر آف اسٹینڈرڈ عربک لینگویج. جو ہم نے ٹاپکس مینشن کیے ہمیں وہ صحیح سمجھ آئیں, ہم اس کو صحیح ایگزیکیوٹ کر سکیں سمجھ کے, انشاءاللہ العزیز یہ ہمارا ٹارگٹ ہوگا. اب آتا ہوں میں تھوڑا سا ایک فریز, یہ ایک سینٹینس پورا لکھا ہے میں نے کہ لرنر ول بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ بیسک سینٹینس اینڈ فریزز انشاءاللہ, جس میں نے ایک وداؤٹ زبر زیر پیش ایک سینٹینس لکھا ہے. اچھا, ابھی ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ اس کو نہ پڑھ پائیں, ٹھیک ہے, کیوں؟ کیونکہ زبر زیر پیش تو نہیں ہے. اچھا, زبر زیر پیش کی ویلیو کیا ہے کہ اگر میں قرآن پڑھوں اور میں ابھی آپ کے سامنے سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں, تو اگر زبر زیر پیش کے بارے میں علم نہ ہو تو کتنی بڑا یعنی عجیب سا سین کریٹ ہو جاتا ہے. میں آپ کے پاس سامنے سورہ فاتحہ پڑھوں گا, غلط پڑھوں گا, پہلے بتا رہا ہوں غلط پڑھوں گا,
تو اس کو صرف آپ نے دیکھنا ہے کہ زبر زیر پیش کہاں میں غلط پڑھ رہا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ کیوں ہو سکتا ہے کہ جس بندے نے یہ تو سورہ فاتحہ میں نے اس لیے پڑھی کیونکہ الحمدللہ ہم سب کو آتی ہے. اب جو بندہ نیا سیکھنے والا ہے اس کو سورہ فاتحہ بھی نہیں آتی ہے اور عربک بائی ڈیفالٹ وداؤٹ زبر زیر پیش لکھی اور پڑھی جاتی ہے. قرآن پاک میں زبر زیر پیش اس لیے ہیں کہ جس طرح میں نے ایک بلنڈر مارا ہے یہ لوگ اس مارنے سے بچ جائیں. ہوا کچھ یوں تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک بندے نے ایک آیت غلط پڑھ دی. اچھا اس آیت غلط پڑھنے میں صرف ایک زبر اور ایک زیر کم ایشو تھا. اچھا وہ جس بندے نے پڑھا تھا وہ نیا نیا مسلمان ہوا تھا اور اس کو اس چیز کا علم نہیں تھا. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کے علم میں یہ بات لائی گئی کہ اس طرح ایک بندے نے قرآن پاک اس طرح پڑھا ہے. پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو الاسود دؤلی رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی گزرے ہیں ان کو یہ آرڈر کیا کہ آپ اب اس فن کو ایک جگہ جمع کریں کہ جس میں زبر زیر پیش کا فن سکھایا جائے تاکہ ہمارے جو نئے مسلمان بھائی بہن ہیں وہ غلطی سے بچ سکیں. ٹھیک ہے. اب صحیح پروننسیشن صحیح زبر زیر پیش کیا ہے وہ ہم سب کو آتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اچھا اب سر ایک وہ جی جی آپ جب حضرت علی کا بتا رہے تھے تو میرا نیٹ آف ہو گیا تھا, ابھی دوبارہ جی جوائن میں کیا میں نے. دوبارہ حضرت بتا علی نے دیتا کیا کہا ہوں. تھا غلط سن حضرت کے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو الاسعد الدؤلی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ حکم جاری کیا تھا کہ اس عربک کی جو زبر زیر پیش سے ریلیٹڈ جو فن ہے اس کو مرتب کیا جائے تاکہ قرآن پاک کی ریڈنگ میں کوئی بھی نیا مسلمان جو عرب نہیں ہے وہ غلطی نہ کرے. اچھا اب یہ جو سینٹینس لکھا ہے یہ وداؤٹ زبر زیر پیش ہے. آپ میں سے کوئی اس کو پڑھے گا؟ میں پڑھوں سر؟ جی پڑھیے. ذهب زید فی المسجد بالسیارۃ الجمیلۃ. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اور جمیلہ. کوئی آپ میں سے عدنان صاحب اشارہ ایمن حریب یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Am I loud and clear? یا آپ مجھے سن؟ یا ٹھیک ہے. ذهب زید فی المسجد بالسیارۃ ایکچولی جمیلہ. سر جمیلت. ہم جو پڑھتے ہیں نا تو جو حرف کے آخر میں ہم یہ جو دو پیش اور زبر یہ یوز کرتے ہیں نا عربک لوگ یوز نہیں کرتے. جی 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 آئی نو جیسے ذهب زید فی المسجد بالسیارہ الجمیلہ. اصل میں دیکھیں جب ہم ابھی میں اس بات پہ بھی آؤں گا. میں نے پیچھے ایک چیز ذکر کی تھی ماڈرن اسٹینڈرڈ عربک. یہ ہے یعنی ہمارے جو ٹارگیٹس ہیں وہ بیسیکلی یہ ہیں. ہوا کچھ یوں کہ جب 1799 میں یہ 1799 ہے 1699 نیپولین آیا تو اس نے پورے عرب ورلڈ کا ایک وزٹ کیا اور یہ آبزرو کیا کہ جو بھی مسلمان عرب کنٹری کا مکہ جاتا تھا مدینہ جاتا تھا کیونکہ ہمارے مقدس مقامات ہیں تو ہر کوئی وہاں جاتا ہے.
تو وہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی اچھے انداز میں ایک دوسرے کو گریٹ کرتے تھے، بہت اچھے انداز میں ایک دوسرے کو یعنی اکوموڈیٹ کرتے تھے وہ لوگ۔ اس نے کہا اب ان کو جوڑ کیا چیز رہی ہے، ان کے علاقے ڈفرینٹ ہیں، ہر چیز ڈفرینٹ ہے، لیکن ایک چیز کامن تھی جو تھی کامن ان کی لینگویج۔ یعنی اگر مصر کا باشندہ ہے وہ سعودیہ جا رہا ہے تو وہ بھی سیم لینگویج بول رہا ہے، اگر کویت کا جا رہا ہے تو وہ بھی سیم لینگویج بول رہا ہے، قطر کا جا رہا ہے وہ بھی سیم، اردن کا سیم۔ تو جب سیم لینگویج ہوتی ہے تو لینگویج بیریئر نہ ہونے کی وجہ سے دلوں میں محبت ہوتی ہے۔ ہمارے بھی اس وقت اگر ہم کراچی شہر کی بات کریں یا کسی ایسی جگہ کی جہاں بہت زیادہ زبانیں بولی جاتی ہوں، اگر ہم وہاں پہ اجنبی ہوں اور ہمیں ہماری ہی لینگویج کا بندہ مل جائے تو ایسا لگتا ہے کہ اپنا ہی بندہ ہے۔ تو اس وقت کوئی آپس میں نفرتیں نہیں تھیں، دوریاں نہیں تھیں، پرابلمز نہیں تھیں۔ تو اس نے پھر مسلمانوں میں ایک پھوٹ ڈالنے کے لیے ایک کنسیپٹ کریٹ کیا جسے ہم عامیہ لینگویج کے طور پہ جانتے ہیں، جسے ہم انگلش میں اگر کہیں تو لوکل لینگویج کہہ سکتے ہیں۔ سلینگ لینگویج تو ایک عجیب سا ورڈ ہو جائے گا، لیکن اس کو لوکل لینگویج ضرور کہہ سکتے ہیں، کہ ہر علاقے کی اپنی زبان بنانے کے لیے تگ و دو شروع کر دی گئی۔ اب کیا ہوتا ہے، مصر کے اکثر لوگوں کو اسٹینڈرڈ عربک نہیں آتی، جسے ہم فصحا کہتے ہیں اپنی زبان عربک میں۔ آتی ہے، بہت سارے لوگوں کو آتی ہوگی، علماء کو آتی ہوگی، اسٹوڈنٹس جو اس فن کو پڑھتے ہیں ان کو آتی ہوگی، لیکن اکثریت کو عامیہ پہ لگا دیا گیا۔ قطر میں بھی سیم یہی ہوا، کویت میں بھی یہی ہوا، اردن میں بھی یہی ہوا، یو اے ای میں بھی یہی ہوا۔ اب جو عام بندہ جاتا ہے وہ ان کی لینگویج نہیں سمجھ پاتا، اور وہ ان کی لینگویج نہیں سمجھ پاتے، سمجھ لیتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں لینگویج بیریئر آ رہا ہوتا ہے۔ اب وہ دلوں کی جو الفت ہے وہ کم ہو گئی۔ اچھا، دوسری بات، جب ہم کسی بھی زبان کو سکھانے کے لیے جب کوئی سٹیپ لیتے ہیں تو obviously وہ والی زبان سکھاتے ہیں جو پوری دنیا میں سٹینڈرڈائزڈ ہو۔ اب قرآن پاک ایک ایسی ہمارے پاس ایک سورس ہے کہ جس میں پوری کی پوری سٹینڈرڈ عربک ہے، اور اسی سے obviously یہ ساری لینگویج نکلی ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے۔ پھر اس سے پہلے اگر دیکھیں تو دور جاہلیت کے جو شاعری تھی اور وہاں کے جتنے بھی ادیب تھے انہوں نے سٹینڈرڈ عربک کو رواج دیا تھا، اور اسی میں پھر اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کو نازل کیا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بہت زبردست فصیح عربک بولتے تھے۔ اچھا، اسی لیے پھر جب بھی سکھائی جاتی ہے تو ہم اس کو ہم اسے سٹینڈرڈ عربک ہی کو لوگوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں اور اسی کے مطابق لوگوں سے ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، جو ہم عدنان بھائی نے یہ بات کی کہ وہاں پہ یہ لوگ جو ہیں وداؤٹ زبر زیر پیش کے یا تنوین وغیرہ کے جو ہے وہ بولتے ہیں، بالکل صحیح بات کی کہ یوزلی عرب لوگ زبر زیر پیش جو لاسٹ لیٹر کی زبر زیر پیش ہے اس کا خیال نہیں رکھتے۔ اچھا، یہاں پہ ہمارا جو ٹارگٹ ہوگا جب ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ ہم اپنے کورس کے اینڈ پہ لکھے ہوئے سینٹینسز میں یہ پہچان سکیں کہ which word is verb, which word is noun and which word is preposition. Is it clear to everyone? یہ بات یہاں تک سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی بالکل آ رہی ہے کہ ہمارا ٹارگٹ، میں نے دو پیچھے جو یہ سیکوینس چلا آ رہا ہے کہ ہمارا اینڈ ان مائنڈ کیا ہے، ہمارا اس کورس جب یہ فنش ہوگا تو ہم کہاں سٹینڈ کر رہے ہوں گے انشاءاللہ العزیز، کہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ایچ ورڈ جو بھی سینٹینس میں یوز ہوئے ہیں ان میں سے ورب کون سے ہیں، ناؤنس کون سے ہیں اور پریپوزیشن کون سے ہیں۔ یہ تین ہی کسی بھی زبان کے پارٹس ہوتے ہیں، پارٹس آف اسپیچ تین ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ناؤن، ورب اینڈ پریپوزیشن۔ پھر پہلا ٹارگٹ تو یہ ہے کہ ہم پہچان سکیں کہ which word is verb, which word is noun and which is preposition۔ سیکنڈ ٹارگٹ کہ جب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ناؤن کون ہے، ورب کون ہے اور پریپوزیشن کون ہے، پھر ہم اسے جوڑ کے پورا سینٹینس بنا سکیں یا فریز بنا سکیں۔ یہ ہے بیسک ٹارگٹ۔ اگلی بات، یہاں میں نے اسی سینٹینس کے لاسٹ لیٹرز پہ سائن دے دی۔
ہماری جو زبان ہے نا عربک لینگویج، اس میں اس لاسٹ لیٹر کو، ہر ورڈ کے لاسٹ لیٹر کو بہت اہمیت حاصل ہے. ٹھیک ہے جی، کہ ہر ورڈ کے لاسٹ لیٹر پہ کون سی سائن آئے گی، اگر ہمیں معلوم ہوگا تو ہم صحیح ریڈنگ کر پا رہے ہوں گے. ٹھیک ہے جی، تو صحیح پروننسیشن از ذهب زید فی المسجد بالسیارۃ الجمیلۃ. یہ بالکل ایسے ہے جیسے ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہم یہ نہیں کرتے اعوذ باللہ. نو، وائی؟ بیکاز if noun، یہ noun ہے، noun سے پہلے اگر یہ با preposition آ جائے تو this noun will be always has زیر. this noun has always زیر. ہمیشہ اس ناؤن پہ زیر ہی آئے گی، زبر یا پیش نہیں آ سکتی. انشاءاللہ ان کمنگ کلاسز وی ول ڈسکس اٹ ان بریف. اچھا جی، اس کے بعد پھر پورا سینٹینس زبر زیر کے ساتھ ذهب زید فی المسجد بالسیارۃ الجمیلۃ. یہاں تک کوئی کوشچن ہو تو کر لیں، پھر آگے میں تھوڑا سا عربک گرامر کا تھوڑا سا ٹچ دوں گا، اس کو بہت ذرا کانشیسلی سنیے گا. یہاں تک کسی کو کوئی کوشچن؟ یس عدنان صاحب. میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ نے ابھی کیا بتایا کہ ناؤن کے آخر میں ہمیشہ زیر آئے گی؟ جس ناؤن سے پہلے با پریپوزیشن آ جائے اس پہ ہمیشہ زیر آئے گی، کوئی اور حرکت نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے، اگر آئے گی بھی تو کوئی نہ کوئی کنڈیشن ہوگی. انشاءاللہ وہ ریئر کیسز ہوتے ہیں، وہ پھر جب ایڈوانس لیول پہ جائیں گے وہاں ڈسکس کر لیں گے. عدنان صاحب آئی ہوپ میں نے آپ کا کوشچن آنسر کر دیا. جی بالکل. جی سلمان صاحب جی. جی اوکے، آل از کلیئر. اوکے الحمدللہ. یہ باقی پارٹیسپینٹس بھی اگر تھوڑا اپنا انپٹ دے دیں تاکہ نازیہ صاحبہ، یہ ریئلمی 5 I don't know who is this but please rename yourself. عمر اینڈ یہ 3-4 لوگ ہیں اگر. جی نازیہ صاحبہ. جی جی میرے نام سے یہ نازیہ سے، اور مجھے سمجھ میں آ گئی ہے. جی شکریہ. الحمدللہ. تو ہمارا اینڈ ان مائنڈ کلیئر ہے سب کو کہ ہم جو یونٹس ڈسکس کریں گے اس کو سنیں گے انشاءاللہ، اس کو دیکھیں گے، اس کو ہم پڑھیں گے، اس سے ہم انشاءاللہ اپنی اسپوکن عربک پہ فوکس کریں گے. اور جو ہر یونٹ کے نیچے میں نے جو ٹاپکس لکھے ہوئے ہیں گرامر کے بیسیکلی، تو اس سے ہمیں سینٹینس اور فریز بنانے میں انشاءاللہ العزیز مدد ملے گی. یہ ہے ہمارا اینڈ ان مائنڈ. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ العزیز. ابھی ہم اس کو، میں ورڈ کی فائل اگر ایک کھولوں تاکہ میں اب آپ کو تھوڑا گرامر کے بارے میں بتاؤں گا، اور بہت سمپل چیز ہوگی، کوئی اس میں بہت کمپلیکیشن نہیں ہے کہ جو سمجھ نہ آئے. اور میں کمیونیکیشن جو ہماری لینگویج ہوگی وہ اردو ہی رکھوں گا تاکہ سب کو سمجھ آئے. اوکے جی. یہ میں نے لفظ لکھا ہے. ٹھیک ہے جی. عربک لیٹر ہے لفظ، 3 لیٹرز ہیں، لام فا ظا. لفظ کو عربک میں پھینکنے کے معنی میں یوز کیا جاتا ہے. کائنڈلی اس کو نوٹ کرتے رہیے گا تاکہ یہ باتیں آپ کے ذہن، اگر آپ کو بھول جائیں تو آپ اس کو کم سے کم ریکال کر سکیں اپنی نوٹ بکس یا جرنل سے. لفظ کے جو لنگوسٹک میننگ ہے وہ پھینکنا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، ہر منہ سے پھینکی ہوئی بات کو عربک میں لفظ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. منہ سے پھینکی گئی ہر بات لفظ کہلاتی ہے.
Is it clear to all? यहाँ तक अदनान जी। साहब आपके लिए ये उर्दू में ठीक रहेगा? मैं बिल्कुल प्रोफिशिएंट हूँ उर्दू में, आप बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक एक बात ये समझ आ गई कि मुंह से निकली हुई हर बात या फेंकी गई हर बात को अरबिक में लफ्ज कहते हैं। ठीक है जी, अरबिक में। अच्छा जी, दूसरी बात, अल्फाज जब मुंह से निकलते हैं तो नॉर्मल लैंग्वेजेस में क्या होता है, कभी किसी लफ्ज का कोई माना होता है, कभी नहीं होता। मिसाल इसकी देता हूँ, रोटी वोटी, चाय शाय, ठीक है, पानी वानी, ये हमारे यहाँ लोग यूज कर रहे होते हैं। हम अपनी लैंग्वेज में भी, अपनी जुबान में, रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे लफ्ज यूज कर रहे होते हैं जिसमें कोई डबल ऐसा वर्ड आ जाता है जिसका पहले वर्ड का तो मीनिंग होता है, दूसरे का नहीं होता। अच्छा, अरबिक में बेमाना, मैं अगर यहाँ यूं कहूं कि मुंह से फेंकी गई हर बात इसकी दो किस्में हैं। बेमाना, अच्छा यहाँ पे मैंने माना पढ़ा, मानी नहीं पढ़ा, कोई इसके रीजन बताएगा मुझे? आप में से जी के सलमान। ऊपर शायद खड़ा जबर होता है ना? अच्छा ठीक है, नाजिया साहिबा जी। जी ये क्योंकि सिंगुलर है इसलिए मायनी लिखा आपने। ठीक है, सलमान साहब से भी हो गया। अच्छा, उम्मे उमर जी। मैं अरबी में मानी को माना बोलते हैं इसलिए आपने बोला। ठीक है, मरियम। ओके, याद रखिए अरबिक अल्फाबेट्स में जिस या के लास्ट में 2 डॉट्स हों, ठीक है, अगर ये यूं होता ना, यूं होता, देन हम पढ़ते बामानी, ठीक है। बट जब ये होगा यूं तो इसको कभी भी मानी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये अलिफ है, या के ऊपर एक यूं साइन आती है जो सलमान साहब ने शायद कहा कि यूं खड़ी जबर आती है। ठीक है, याद रखिए जिस भी या के नीचे 2 डॉट्स होंगे उसे हम ई की साउंड से प्रोनाउंस करते हैं, और जिसके नीचे 2 डॉट्स नहीं होते हैं हम उसको आ की साउंड से प्रोनाउंस करते हैं। ये आज की समझ लें, बहुत मेन बात है जो लर्निंग एक्चुअल जो आपको लिख लेनी चाहिए कि जिस या के नीचे 2 नुक्ते हों उसे हम ई के साथ प्रोनाउंस करते हैं, और जिसमें 2 नुक्ते ना हो उसको हम आ के साथ प्रोनाउंस करते हैं, और यही उर्दू में भी है। ठीक है जी, ये बात समझ आ गई जी। अच्छा, इसको मैंने कट कर दिया। इट मींस अरबिक में तो ये है ही नहीं, अरबिक में सिर्फ ये है। ठीक है जी, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब मैं इसको बामाना को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। जब हम बामाना की बात करते हैं तो बामाना या तो एक लफ्ज होगा या फिर बहुत सारे अल्फाज होंगे, ऐसे ही है जी। अभी तक मैंने इतनी सारी बातें की वो लफ्जों से मिलके बनी हैं, मैं ठीक कह रहा हूं? इस अकेले को हम कहते हैं मुफरद, या अगर मैं इसकी डेफिनेशन इसके आगे लिखूं, ठीक है जी, मुफरद अकेला बामाना लफ्ज मुफरद कहलाता है। यहां तक कोई कंफ्यूजन, क्योंकि हमारे यहाँ एक परसेप्शन ये है अनफॉर्चुनेटली कि ग्रामर बहुत मुश्किल है, बहुत टिपिकल है, समझ नहीं आ सकती। याद रखें, मैंने अपने उस्ताज़ किराम से यही सीखा है कि सिखाने वाला इस फन को, इस नॉलेज को या तो आसान बना देता है या मुश्किल बना देता है। आपको जहां लगे कि आपके लिए मसला बन रहा है, फौरन प्लीज रिस्पॉन्ड करें और बता दें कि जी समझ नहीं आ रही।
ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ آہستہ آہستہ لے کے چلیں. انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. میں گرامر سے کیوں شروع کر رہا ہوں؟ صرف اس لیے کہ جو اس وقت ایک ہوا بنا ہوا ہے ہمارے معاشرے میں عربک کے حوالے سے کہ عربک گرامر بہت مشکل ہے, اس سے تو شروع ہی نہیں کرنا چاہیے. ہم جب بک پڑھیں گے اس میں گرامر نہیں ہے, میں اس میں بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ فل کوپریٹ کروں گا, لیکن اس ہوا کو بیسیکلی ختم کرنا مراد ہے کہ عربک لینگویج گرامر مشکل بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو با معنی یا تو اکیلا لفظ ہوگا یا وہ بہت سارے لفظ ہوں گے, سمپل. اچھا, اسی کے آگے میں ایک اور لکھ دوں کہ با معنی لفظ کا جیسے مفرد نام ہے, اسی کا دوسرا نام کلمہ ہے. یہ لکھ لیں اپنے پاس. اور اس کی دوسری قسم ہے مرکب. یہاں تک کوئی کنفیوژن؟ نہیں صحیح ہے. عدنان صاحب آپ کو کلیئر سر, آل کلیئر. ٹھیک ہے. اشارت؟ جی سب کلیئر ہے. الحمدللہ. ایمن مریم کو تو ٹھیک ہے. ایمن اوکے. نازیہ صاحبہ؟ جی کلیئر ہے. ام عمر صاحبہ؟ جی آئی ایم سوری, میں نے مس کر دیا تھا. اوکے, میں اس کو نو ایشو, میں ریپیٹ کر رہا ہوں. ہم نے کچھ نہیں زیادہ پڑھا, صرف یہ باتیں پڑھی ہیں. آپ کہاں سے مس کیا مجھے کائنڈلی وہ بتا دیں. میں نے یہ یہاں تک پڑھا تھا جس یا کے نیچے نقطے نہ ہو وہ اس اوکے, کی ای پروننسیشن ہوتی ہے, ورنہ آ ہوتی ہے. اگر نہیں اور ہوگا تو آ پھر ہوتی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہم نے آگے یہ کہا کہ بے معنی الفاظ عربک میں نہیں ہوتے ہیں, صرف بامعنی ہوتے ہیں. ہم بامعنی کو آگے کنٹینیو کر رہے ہیں کہ بامعنی کی ڈیفینیشن جب کی جائے گی تو یہ کہا جائے گا منہ سے جو معنی بامعنی بات کی جاتی ہے اس کی آگے دو قسمیں ہیں. ایک کو مفرد کہتے ہیں, اکیلا بامعنی لفظ مفرد کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے کتاب, قلم, کرسی, ٹھیک ہے, اور ساعہ. کتاب قلم تو بہت کامن ورڈ ہیں جو ہمارے اردو میں بھی یوز ہوتے ہیں. کتاب بامعنی لفظ ہے کہ ایک جلد ہوتی ہے, اس کے اندر کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے. قلم جس سے ہم لکھتے ہیں, ٹھیک ہے, بامعنی ہے. اور اکیلے ہیں. اسی مفرد کا دوسرا نام کلمہ ہے. یہاں تک کلیئر ہے جی آپ کو؟ جی جی اوکے. بہت سارے مفرد مل کر مرکب بناتے ہیں, بس اتنا ہم نے ڈسکس کیا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ڈسکس کیا. جی. یہاں تک کلیئر ہے؟ جزاک اللہ. چلیں جی جی بالکل. الحمدللہ الحمدللہ. ناؤ میں وہ جو بک ہم بیسیکلی پڑھیں گے میں اس کو ذرا شیئر کر دوں. بسم الله الرحمن الرحيم. العربية بين يديك سلسلة في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها. الكتاب الأول. یہاں نوٹ کریں کہ کہیں پہ بھی یہ سلسلۃ فی تعلیم اللغۃ العربیۃ لغیر الناطقین بها الکتاب الاول ابدأ, کوئی زیر زبر پیش نہیں ہے. اشراف دکتور محمد بن عبد الرحمن آل الشیخ, تالیف دکتور عبد الرحمن بن ابراہیم الفوزان, دکتور مختار الطاہر حسین, دکتور محمد عبد الخالق محمد فضل. کہیں بھی آپ کو زبر زیر پیش نظر نہیں آ رہی. کیوں؟ یہ عربک لینگویج کے ساتھ خاص بات ہے کہ اس کی زبر زیر پیش بائی ڈیفالٹ نہیں ہوتی. ہم عجمی لوگوں کی آسانی کے لیے زبر زیر پیش لگائی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. چلیں, بیسیکلی اس پوری کتاب کے 16 یونٹس ہیں. ٹھیک ہے, ہم صرف یہ 5 کور کریں گے انشاءاللہ. الوحدة الأولى.
التحية والتعارف. اچھا جی، اب یہاں سے یہ نوٹ کر لیجئے کہ جو بھی عربک ٹرمنالوجیز، جو بھی ورڈز یوز ہوں گے اس کو ایز اٹ از آپ پڑھیں گے، ایز اٹ از اس ہوگا. یہ اس بک کا جو پیٹرن ہے وہ بیسیکلی یہ ہے کہ جب ہم پڑھ رہے ہوں گے تو اسی بک کے اندر آڈیوز ہوتی ہیں، اور آڈیوز میں پھر ہم ریوائز کر رہے ہوتے ہیں، یعنی یہ آپ کو خود بخود ریپیٹ کروائے گا. مثال ہے جیسے السلام علیکم بولے گا تو بولے گا، تھوڑی دیر چپ ہو جائے گا، آپ اپنے طور پہ بولیں گے السلام علیکم، اسی کی جو پروننسیشن ہے اس کے اکارڈنگلی آپ پڑھنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اب پہلا چیپٹر ہے التحیۃ والتعارف. اب ہم نے اس ہینڈ شیکنگ سے یہ ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ یہ سلام دعا کا چیپٹر ہے. التحیہ بولتے ہیں عربک میں گریٹنگ کو، اور تعارف بولتے ہیں انٹروڈکشن کو. تو گریٹنگ اینڈ انٹروڈکشن اس یونٹ کا نام ہے. الوحدہ از یونٹ، الاولا فرسٹ، الوحدۃ الاولا فرسٹ یونٹ، اٹس نیم از التحیۃ والتعارف گریٹنگ اینڈ انٹروڈکشن. یہاں تک کلیئر ہے جی؟ جی بالکل، الحمدللہ. جی Okay. کسی کو جی ہاں ابھی clear. تک کوئی بوریت تو نہیں ہوئی؟ نہیں. بوریت جب ہوتی نہیں ہے، جب سمجھ نہ آ رہا ہو. ٹھیک ہے، تو میں پھر کہوں گا کہ پلیز اگر کہیں لگے کہ سمجھ نہیں آ رہا تو یہ مت انتظار کریے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کلاس کے 5 منٹ پہلے ہونے تک انتظار کر لیں، فوراً ریز یور ہینڈ تو جی مجھے یہ پوچھنا ہے تو آپ فوراً کر سکتے ہیں، اس میں کسی قسم کا وہ نہیں ہے. اچھا سر، ایک بات پوچھنی تھی، یہ جو آپ نے جی 50 سلائڈ بنائی ہوئی ہیں، کیا یہ ہمیں شیئر کریں گے آپ؟ جی کر دیں گے، کوئی ایشو ہی نہیں ہے. یہ کون سی؟ ہاں، تاکہ ہمارے پاس ایک ڈیٹا رہے، ریکارڈ ڈیٹا. جی یہ ویسے ہم ریکارڈ لکھ کر رہے رہا ہیں، ہوں. ہر اہم بات ہم لکھ رہے ہیں. جی یہ ریکارڈ بھی کر رہا ہوں، یہ ریکارڈنگ شیئر کر دوں گا، یہ پی پی ٹیز بھی شیئر کر دوں گا انشاءاللہ. سر ٹھیک ہے مجھے ایک بات جی. یہ پوچھنی تھی کہ اس کورس کے اینڈ میں جو ہم اچیومنٹ جو ہماری ہوگی، ایسا پاسبل ہے کہ ہم قرآن کھولیں اور ہمیں جی سمجھ میں ہوگا، آئے؟ یہ مطلب ہوگا. یہ دیکھیں ایسا تو نہیں ہو سکتا 3 مہینے میں فل ہم چیمپئن نہیں بن جی سکتے. بالکل بالکل. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پہ ہم نے ڈیمانسٹریٹو پروناؤنس ڈسکس کیے ہیں. ٹھیک ہے، قرآن پاک میں ظاہری سی بات ہے وہی ڈیمانسٹریٹو پروناؤنس ہیں، اس کے علاوہ نہیں ہیں. تو جہاں ڈیمانسٹریٹو پروناؤن آئے گا آپ کو اس کے میننگ پتہ ہوں گے، اور آپ کو اس کا جو عمل ہے وہ کیا، اس کے میننگ کیا ہیں، وہ کس طرح کام کرتے ہیں، وہ سب آپ کو سمجھ آئے گا انشاءاللہ. جی جو ٹاپکس ہم کور کرتے جائیں گے، جیسا مثال ہے ہم سنگولرز پڑھیں گے، ڈوئلز پڑھیں گے، پلورلز پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اپنا ڈیفینٹ انڈیفینٹ پڑھیں گے، میسکولن فیمینن پڑھیں گے. یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ آ رہی ہیں انشاءاللہ العزیز. انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا انشاءاللہ کل ہم اپنا یہ درس اول یعنی یہاں سے سٹارٹ کریں گے، بالکل یہاں سے. الوحدة الأولى الحوار الأول. تو انشاءاللہ یہاں سے شروع کریں گے. ابھی یہیں پہ سٹاپ کرتے ہیں، آئی تھنک ٹائم ہمارا ختم ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریے گا کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس مقصد میں کامیاب کرے. اور آبویسلی ہمارا جو مین ٹارگٹ ہے وہ قرآن پاک کی زبان کو سمجھنا ہے، تاکہ جب وہ سمجھ آئے تو قرآن پاک سمجھ آئے. ایک بات یاد رکھیے، اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن پاک کو بہت آسان بنایا ہے، صرف شرط یہ ہے کہ ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا. ٹھیک ہے کوئی اس کو یاد کرنے والا، ہے کوئی اس کے ساتھ یعنی کمیونیکیٹ کرنے والا، اس کو سمجھنے والا. تو مین ایشو ہے، اور جب وہ آسان ہے تو اٹ مینز اس کے جتنے بھی متعلقہ علوم اور فنون ہیں سب آسان ہیں. اگر علوم اور فنون مشکل ہو گئے تو پھر قرآن بھی تو مشکل ہو گیا نا. لیکن اگر قرآن مشکل نہیں، اٹ مینز اس کے جتنے بھی علوم ہیں سب آسان ہیں. صرف صحیح جو سکھانے والا چاہیے اور سیکھنے والے کی لگن اور محنت چاہیے. اور 100% ٹارگٹ ضرور اچیو ہوتا ہے جب آپ کی انٹینشنز پیور ہوں، اللہ رب العالمین کی خاطر ہوں، تو ضرور رزلٹ سامنے آتا ہے. کسی کا یہاں تک کوئی کوشچن ہو
تو آپ کر سکتے ہیں. میری طرف سے آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ العزیز کل سے پھر ہم الدرس الاول سے جو ہمارا یہ العربیۃ بین یدیک ہے اس کو سٹارٹ کریں گے. وہ جو مفرد اور مرکب والی جو ہمارا چیپٹر ہے اس کو ہم ابھی یہیں کلوز رکھیں گے. صرف آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہے جب ہم ڈیمانسٹریٹو پروناؤن اور جو دوسرا ہے ادوات الاستفہام کو ایکسپلین کر رہے ہوں گے تو وہاں پھر کہیں نہ کہیں ہم مفردات کی آگے کلاسیفیکیشن ہے, مرکب کی جو کلاسیفیکیشن ہے اس کو ڈسکس کر لیں گے انشاءاللہ العزیز. جیسے میرے 2-3 کوسچنز ہیں. فرسٹ آف آل ہماری کلاس جو ہے وہ انیشلی تو میرا خیال ہے بتایا گیا تھا کہ ہفتے میں 2 دن ہوگی, تو یہ نہیں, اصل میں جو ہوا یہ تھا منڈے ٹو تھرسڈے لکھا تھا تو شاید وہ میری جی ہاں منڈے کے آگے میں نے ڈیش لگا کے تھرسڈے لکھ دیا تھا, تو اگر کمیونیکیشن مسٹیک ہو گئی ہے تو معذرت. نہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں, یعنی ہم منڈے سے لگاتار تھرسڈے تک کلاس کیا کریں گے جی ایسا ہی. منڈے ٹیوزڈے وینسڈے اینڈ تھرسڈے. اچھا, اس میں ایک تھوڑا سا ایشو ضرور ہے کہ میرا اسکیجول کافی ٹائٹ رہتا ہے, تو آپ نے ریکارڈنگز جو ہے نا باقاعدہ جی شیئر انشاءاللہ تو ہم پھر پیچھے نہ رہے, ہم ضرور انشاءاللہ. دوسرا سر یہ چیز ہے اپنے یہ جو بک کے اندر آڈیو فیچر بھی ہے میرا خیال ہے. جی ہاں تو جو آپ شیئر کریں گے اس میں بھی آڈیو فیچر ہوگا, یہ تو جی بہت ہاں اچھا ہوگا. یہ پی پی ٹی ایز اٹ از آپ کے ساتھ شیئر کر لیں گے. اس میں آڈیو بھی ہوگی؟ جی ہاں آڈیو ہوگی. ارے واہ بہترین, جزاک اللہ خیر. جی عدنان صاحب. جی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ آج ہی شیئر کر دیجیے گا, نیکسٹ ٹائم سے اگر ہم پریپیئر کر لیں نا تھوڑا سا جو لیکچر ہم نے اسٹڈی کرنا ہے. ضرور. اصل میں یہ نا جو پی پی ٹی ہے یہ پوری انٹر لنک ہے, یعنی 16 یونٹس انٹر لنک ہیں. یہ کوئی 2 GB کی فائل ہے. میں یوں کروں گا اپنے ون ڈرائیو کا لنک آپ کے ساتھ اس پہ گروپ پہ شیئر کر دوں گا, اور کوشش کریے گا اس کو فون پہ مت کھولیں کیونکہ پی پی ٹی فون پہ صحیح ہو سکتا ہے نہ چلے. ٹھیک ہے, تو آپ لوگ لیپ ٹاپس یا کمپیوٹرز پہ اس کے ساتھ اگر اس کھولیں گے تو انشاءاللہ 100% بہت زبردست رہے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. یہ پی پی ٹی والی بات ڈسکس ہو گئی, اور بک والی بات ڈسکس ہو گئی کہ مجھے آپ کو پی ڈی ایف بک پرووائڈ کرنی ہے اور یہ پی پی ٹی پرووائڈ کرنی ہے. کچھ اور چیز جو آپ کے ذہن میں ہو؟ نہیں. چلیں جی, میں اللہ بلیس. جی سر یہ گروپ جو ہے اس میں پہلے یہ کلوز گروپ تھا, صرف ایڈمن پوسٹ کر سکتے تھے. تو یا ہم آپس میں انٹریکٹ کر سکتے ہیں کوئی؟ نہیں کر سکتے ہیں. اصل میں وہ ہوا یہ تھا کہ شروع میں کافی چیز اچھی بات ہے, کچھ بنا رہے ہوتے ہیں, کچھ سمجھنے میں ٹائم لگ رہا ہوتا ہے, تو آئی تھنک اگر وہ ڈسکشن بھی وہاں ہو جائے. لیکن بات وہی ہے جو یعنی ماشاءاللہ آپ سب سمجھدار ہیں, صرف ریمائنڈر کے لیے کہ گروپ سے ریلیٹڈ بات ہوگی تو انشاءاللہ آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو, اور اس جو ہم ٹارگٹ سیٹ کر رہے ہیں اللہ پاک ہمیں اس کو اچیو کرنے کی توفیق دے, اور اللہ ہماری نیتوں کو اپنے لیے خالص کر لے. اس وقت امت مسلمہ جتنی بھی پریشانیوں میں اللہ ان کی ہماری پریشانیاں دور کرے. اور ایک صرف ہمارے جو سرساد ہیں وہ جوائن کر رہے ہیں, میں چاہ رہا ہوں کہ ان کے صرف 2 منٹ کی گفتگو ہو جائے. یہ میرے سینئر سر ہیں اور ماشاءاللہ لسان مبین اکیڈمی کے جو CEO ہیں, اور میں صرف یہ چاہوں گا یہ 2 منٹ گفتگو کر لیں تاکہ ایک برکت والی بات بھی آ جائے, کیونکہ بڑوں کے سی بات ہے. تو میں سرساد سے ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ وہ تھوڑے سا انپٹ اپنا دیں. السلام علیکم سر, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام, کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ جی سر الحمدللہ. اسٹوڈنٹس ہیں اس وقت 8 پارٹیسپینٹس ہیں, 7, تو کائنڈلی کوئی نصیحت اگر 2 منٹ کی ہو تو بارک اللہ فیکم. میں آپ سب کو بہت خوش آمدید کہتا ہوں. ماشاءاللہ سے سر حارث جو ہے وہ مطلب آپ لوگوں کے لیے نعمت ہے, استاد حارث ماشاءاللہ, اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو توفیق دے کہ آپ ان سے فائدہ اٹھائیں. اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ دیکھیں یہ سب چیزیں سیکھنے کا مقصد ہمارا صرف ایک ہی ہے, اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے ہم سے. ہمارے سکھانے کا بھی مقصد یہی ہے. اور آپ یقین کریں کہ کیونکہ اجنبیت ہے, ظاہری بات ہے, دین تو اجنبی ہو چکا ہے, تو یہ وہ علوم ہے جب آپ حاصل کر لیں گے تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ نے کیا حاصل کیا ہے. اور میں سب کو بہت مبارکباد دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو چنا ہے تو اپنے وقت کا بھرپور استعمال کریے گا, اور سر سے جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ لوگ فائدہ اٹھائیے گا, اور اللہ تعالیٰ بہت آپ لوگوں کو اجر عظیم عطا فرمائے. اور بالکل ان کانٹیکٹ رہیے گا انشاءاللہ, اور پورا کورس مکمل کریے گا.
आपको सर्टिफिकेट मिलेगा इंशाल्लाह, ठीक है ना। तो सर हारिस के लिए भी बहुत सारी दुआएं हैं, आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। बारकल्लाहु फीक दुनिया वल आखिरह। हयाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह खैरन फिद दुनिया वल आखिरह। शुक्रन सय्यदी। ठीक है, इंशाल्लाह यहीं पे इख्तिताम करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।